جائے, تمہاری نیند قربان ہوتی ہے تو ہو جائے. جب اس انداز میں خدمت کرو گے تو پھر تمہیں جنت ملے گی, اور وہ جنت عام نہیں خاص جنت ہوگی. اور جو ہی خدمت کرتے کرتے جب با یزید بستامی ساری رات کٹورا ہاتھ میں لیے کھڑے رہتے ہیں, پانی جم جاتا ہے, ماں کی آنکھ کھلتی ہے, بیٹا سو جاتے. اماں جان سوچا کہ کہیں میں سو جاؤں, میری آنکھ لگے آپ کی کھل جائے تو آپ پانی طلب کریں, اور با یزید سویا ہوا. جب اس انداز میں خدمت کی تو پھر ولیوں کے سردار بھی بنے. تو عزیزان گرامی قدر, آج مظہر بھائی, نصر بھائی اور ظفر بھائی کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی بزم میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنے اپنے ماں باپ کی اس انداز میں خدمت کریں کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو پالیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, ان دونوں میں سے کوئی ایک, احدہما او کلاہما, دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں اف بھی نہ کہا کریں, انہیں اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں. دیکھیں نا, ناگواری میں انتہائی ہلکا سا لفظ ہے کہ ہم کچھ کہیں تو نہیں, جھڑکی تو نہ دیں, مگر یہ گرمی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو ہم اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں اف کتنی گرمی, تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ماں باپ کو, تو ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں. دوستو, ان کے ہوتے ہوئے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں پھر تو نہیں کہہ سکتے, کیا جوانی میں کہہ سکتے ہیں؟ بھائی جوان ہو تو پھر تو کہتا ہی کوئی نہیں. جوان ماں آپ کو کپڑے بھی دھو کے دیتی ہے, آپ کو پکا کر بھی دیتی ہے, آپ کو کھانا بھی دیتی ہے, آپ اس کی ہر خواہشیں پوری کرتے ہیں. جوان باپ آپ کے لیے دن بھر مشقت اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. جب کما کر لاتا ہے اس وقت تو کوئی کہتا ہی نہیں, اس وقت تو آپ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے نا خاموش رہنے کی, جب بوڑھا باپ بار بار کہے بیٹا آج دن کیا ہے, آپ کہیں ابا جی آج بدھ ہے, پھر پوچھے آج کون سا دن ہے, ابا جی آج بدھ ہے, پھر پوچھے کون سا دن ہے, ابا جی ایک باری تے کہہ دیتا آج بدھ ہے, پھر پوچھیں بیٹا دن کون سا ہے, ابا جی پہلے بھی دسے بدھ ہے. تو پھر یہاں سے ناگواری شروع ہوتے 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 آگے جاتا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہیں کہنا. ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو کون کون سی جو ہے بات ان سے پوچھتے ہیں, وہ جتنی مرتبہ ان سے پوچھیں کہ ابا جان اس کا نام کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا, اتنی دیر وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, پھر ماتھا بھی چومتے ہیں, اور ہم ناگواری کا اظہار کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, رب کائنات نے حکم نہیں دیا کہ والدین کی خدمت کرو, ان پر احسان کرو. رب کائنات نے اپنا فیصلہ سنایا ہے, فیصلے میں گنجائش نہیں ہوتی. اب یہ گنجائش نہیں کہ ابا جان آپ کو جھڑکتے ہیں, آپ کو کچھ دیتے نہیں, دوسروں کو دیتے ہیں اور آپ ناگواری کا اظہار کریں, اس بات کی کوئی گنجائش بولیے نہیں ہے کہ آپ اپنی اماں جان کو کہیں اماں جان تو آنو کی پتا. بھائی جس نے تمہیں اتنا پڑھنا لکھنا سکھا دیا, اتنا پڑھایا, اسے پتہ ہی تھا تو اپنی خواہشات تم پر قربان کر دی, اپنی جوانی تم پر قربان کر دی, اپنی جوانی کے ہنسی دن تمہیں گفٹ کر دیے, آج کہتے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. عزیزان گرامی قدر, آج کی اس نشست کے اندر یہ درس لے کر اٹھیں کہ ہم جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے, اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ اپنے والدین کے لیے دستے دعا بلند کیا کریں گے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سوائے 3 کاموں کے کسی شے کا اجر نہیں ملتا. مسلم شریف میں وہ 3 کام میرے آقا نے فرمایا, ایک صدقہ جاریہ, دوسرا علم نافع, اور تیسرا ولد صالح. ان کے چلے جانے کے بعد جب یدعو لہو دستے دعا بلند کرتا ہے تو قبر میں بھی اجر ملتا ہے. آج مظہر بھائی, ظفر بھائی اور نصر بھائی اپنی والدہ مرحومہ کے لیے
دست دعا بلند کر رہے ہیں تو انشاءاللہ قبر کے اندر بھی انہیں اجر ملے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہی وہ پیغام ہے جو لے کر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی ان کے ہم جیسے ادنا نوکر وہ خود ان کے شہزادگان پوری دنیا میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا ملک ملک گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھر رہے ہیں کہ لوگوں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، معاشرے کے باقی جو افراد ہیں ان سے حسن سلوک قائم کرو، اور پھر حقوق العباد پورے کرنے کے بعد اللہ کے حقوق جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بھی ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ دعا ہے کہ مالک کائنات رب ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی اور تحریک منہاج القرآن کا دست و بازو بن کر مصطفی انقلاب کی پہلی منزل یہ حاصل کر کے اور ہماری منتہا مقصود تحریک منہاج القرآن کا جو ہے وہ مصطفی انقلاب اس کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا اور منتہا مقصود مسلم کامن ویلتھ کا قیام ہے، تاکہ آج اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو 56-57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں کسی ایک میں بھی اس کا حل پیش کرنے کی قوت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر مشکل کا حل امت مسلمہ دیا کرتی تھی، اور آج کووڈ-19 آیا، 56-57 ممالک مل کر بھی ایک ویکسین تیار نہیں کر سکے۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں مصطفی انقلاب کے لیے اٹھو تاکہ تمہاری نسلوں کو تعلیم ملے، اس کے ساتھ تربیت ملے، یہ سوچ یہ فکر ملے کہ پھر ہم نے اٹھنا ہے، اور جو بھی چیز مارز وجود میں آئے نئی وہ امت مسلمہ کی بنائی ہوئی ہو اور ہم اپنے عقدے خود حل کریں، یہی پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔